السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ ساری دنیا سے قیمتی ترین عظمت والے دن عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، ان دنوں کا نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ان عظمت والے دنوں میں اللہ کی بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ صحابہ نے عرض کی، کیا دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ جس نے اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو انسان کی ذات تب قیمتی بنتی ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے یہ دن ایسے ہیں جو دن انسان کو رب سے ملا دیتے ہیں، یعنی رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو دن عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ تو یادوں کے دن ہیں، یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیل کو، ان کے گھرانے کے افراد کو اور ان کے تعلق باللہ کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور داد کی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن لیے ہیں کہ وہ مبارک دن ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی، یعنی والشفع والوتر۔ قسم ہے شفع یعنی یوم النحر کی، اور قسم ہے وتر کی یعنی یوم عرفہ کی۔ تو اس لیے ہم نے افضل ترین دنوں میں اللہ کا قرب پانے اور جنت حاصل کرنے اور دل میں تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ان دنوں کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے اور ہر ماہ 3 دن یعنی مہینے کے پہلے پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ تو اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ نمبر 2، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 4، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان سب اپنوں، اجنبیوں اور دوستوں کے لیے جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔